السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی آیت بتانے والی ہوں کہ جس کے متواتر پڑھنے سے آپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہوگا وہ سب اتر جائے گا، آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، آپ اگر قرض میں گرفتار ہیں تو وہ قرض ادا ہو جائے گا، آپ کو اگر رزق کے حوالے سے کوئی بھی تنگی کوئی بھی پریشانی ہے تو وہ سب دور ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری کو جن کا نام ابو امامہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم اس وقت جب کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کی، حضرت مجھ پر بہت سے قرضوں کا بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا دعائیہ کلمہ دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے گا اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے گا۔ ابو امامہ نے بیان کیا، میں نے عرض کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من اللہم توفر الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے اور نکمے پن اور ڈھیل پن سے، سستی و کاہلی سے اور بزدلی و کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرضے کے بار کے غالب آ جانے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ ابو امامہ نے بیان کیا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا اور اس دعا کو اپنا صبح و شام کا معمول بنا لیا تو خدا کے فضل سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ سنن ابی داؤد۔ ایک اور روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک مکاتب ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، میں زر کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوں، آپ اس میں میری مدد کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو وہ دعائیہ کلمات نہ بتا دوں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا؟ اگر تم پر کسی بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اس دعا کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ادا ہو جائے گا۔ وہ مختصر دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے حلال طریقے سے اتنی روزی دے جو میرے لیے کافی ہو اور حرام کی ضرورت نہ ہو، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماں سوا بے نیاز کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے، رحیم ہے، وہ ہمیں دنیا کی محتاجی سے بچا لے گی، وہ بے نیاز ہے، ہمیں اس دنیا کی محتاجی سے محفوظ رکھے گا۔ مکاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے جس کے آقا نے اس کے بارے میں طے کر دیا ہو کہ تم اتنی رقم ادا کر دو تو آزاد ہو۔ ایسا غلام جب وہ معینہ رقم ادا کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اسی طرح کا کوئی بیچارہ مکاتب آیا جو زر کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت رقم سے تو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، لیکن اسی مقصد کے لیے خاص دعا آپ نے تعلیم فرمائی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم فرمائی تھی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت مند سائل کی اگر روپیہ پیسے سے کسی وقت مدد نہ کی جا سکے تو اس کو اس طرح کی دعا کی طرف رہنمائی کر دی جائے، یہ بھی اعانت اور خدمت کی ایک صورت ہے۔ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں 2 ایسی دعائیں بتائی ہیں کہ جس کے پڑھنے سے آپ کے اوپر پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ رزق کی تنگی ہوگی کشادگی میں بدل جائے گی، رزق کی پریشانی ہوگی روزگار نہیں ہوگا تو وہ تمام مسائل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے۔
جتنا بھی قرض آپ کے اوپر ہے وہ سب ادا ہو جائے گا. آپ جتنے بھی مقروض ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا تمام قرض ادا ہو جائے گا، آپ کی تمام فکریں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائے گی. بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ اپنے رحم و کرم سے سب کچھ کر سکتا ہے. پل میں چاہے تو ہماری تقدیریں بدل سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.